نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن قاعدہ میں آج ہمارا سبق نمبر 6 کا پارٹ 2 ہے، اور پارٹ 2 کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم زبر اور دو زبر کو پڑھ کے آئے ہیں انشاءاللہ آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ چونکہ یہ ہماری ادائیگیوں کے پہلے مراحل ہیں، تو ان مراحل میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پہلے ہم ان کی مشق کریں اور پھر ہم آگے چلیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے مائکس کا خیال رکھیے گا، جس کا نیم میں کال کروں وہی اپنا مائک اوپن کرے، ادروائز آپ اپنا مائک اوپن نہیں کیجیے گا۔ کلاس کے انوائرمنٹ کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈسٹربنس کریٹ نہیں کرنی ہے۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ اپنی مشق کی طرف، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ چلیے ہینڈ ریز کیجئے جو کہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے وہ مشق کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی عصمت مائک اوپن کریں۔ دیکھو تاکہ دیکھا پکڑا تمہیں۔ ہاں جی پڑھنا شروع کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با زبر با، سین زبر سا، را زبر را، باسارا۔ با زبر با سین زبر سا، پہلے ان کو ملائیں۔ با زبر با، سین زبر سا، باسا، ٹائم را بتاؤ۔ زبر را، باسارا۔ را کو موٹا پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے؟ موٹا۔ را کو کب ہم موٹا پڑھتے ہیں؟ جب بولنا ہو جب را را جب اس کے اوپر دو زبر آ جائیں۔ جب زبر آ جائے، دوبارہ بھی جب رکھنا۔ زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو را کو ہم ہاں موٹا پڑھیں گے۔ دو زبر ہاں اور دو پیش کا بھی یہی حکم ہوگا، ٹھیک؟ تو موٹے حروف کی ساؤنڈ کیسی ہوگی؟ موٹے گلے کے یعنی کہ اوپر سے آواز نکالیں گے، درمیان سے۔ نہیں، ڈبلیو یعنی کہ آ کی ڈبلیو، ساؤنڈ ہے یا او کی ساؤنڈ ہے؟ آ، او، تو پھر ہم کہیں گے رو، را نہیں، رو را، کریے۔ اب باسارا، پڑھیے۔ ہاں جی اس طرح باسارو، وقف کریے۔ باسارا، باسر، بسو، موٹا ہی رکھیں گے وقف میں بھی اس کا۔ باسر، بسو، باسر۔ دوبارہ پڑھیں۔ با زبر با، سین زبر سا، باسا، را زبر را، باسارا، باسر، باسر۔ شاباش، اس کو بھی پڑھیں اگلے ورڈ کو۔ تا زبر تا، را زبر را، تارا، قا زبر قا، تارا قا۔ کاف باریک ہے اور اس کی ساؤنڈ ہاں آ، جی، کا، آ، ٹھیک؟ کا، ہاں جی۔ پڑھیے، را کو موٹا کریں اور کاف کو باریک کریں ساؤنڈز کے ذریعے۔ آ باریک ہے ساؤنڈ اور آ موٹی ہے۔ تا را کا، تارا قا، تا باریک، تارا قا، تا را۔ تارا قا۔ اگر ہم تو کریں گے نا یہ تو ہی بن جائے گی، تو بن جائے گا۔ تو تا ہاں باریک جی، ہے، اس کی ساؤنڈ ہوگی آ، باریک حروف کی ساؤنڈ ہے آ۔ تا، تا را کا، تا را کا۔ تارا قا، تا موٹا ہو رہا ہے، پہلے تا بولے، تا، تا، را، 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 تا را، تا را تارا، تارا، کا، تارا قا، تا را کا۔ تارا قا، چلے بارک اللہ، اس کو وقف کریں۔ تارا۔ تیروک، ابھی بھی تا موٹا ہے تھوڑا سا، اس کو ہم نے جو ہے نا وہ پریکٹس کرنی ہے اس ساؤنڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ باریک حروف کی ٹھیک، ساؤنڈ ہے آ، اور موٹے حروف کی ساؤنڈ ہے او، ٹھیک ہے؟ ہاں جی۔ تا را کا۔ اگر ہم اس کو پرننسیشن کرنا چاہیں تو ہم کریں گے تا تا، را را، کا، کا، ٹھیک ہے؟ تا را کا۔ تارا، تارا قا،
تو نہیں تا، ٹھیک ہے، اس کی تا پریکٹس کی. تا چلیے بارک را اللہ فیک. تا ٹھیک تاروک. چلیے جی. آئیے نیکسٹ. آئی فون کے نیم سے ہیں کوئی؟ کون ہے آپ؟ عظما شاید کل نام بتایا تھا آپ نے مجھے. جی صوبیہ اپنا نام نام بتا. بتائیے. صوبیہ. ٹھیک ہے. جی اپنا نا ری نیم ابھی یہاں پر جہاں پر آئی فون لکھا ہوا آ رہا ہے نا آپ کے پاس جی سب سے میں نے اوپر، کل کر دیا تھا، ہوا نہیں ابھی. میں نے کل کیا تھا نام اپنا، تو دوبارہ پتہ آپ نہیں. کو کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کی آئی ڈی اس نام سے بنی پڑی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے جب کلاس لینی ہے آپ نے تب دوبارہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے پتا ہو کون ہے. چلیے صوبیہ جی پڑھیے. میم زبر ما، سا زبر سا، ماسا، لام زبر لا، ماسالا، ماسل. ادائیگی ٹھیک کی ہے لیکن آپ نے 100 پڑھ دیا. کیا ہے یہ؟ سوری تا شین زبر ما، سا شین سا زبر شین نہیں، ہم نے پہچان تا کی تھی کہ سا کا 1 پوائنٹ ہوگا اور شین کے 3 پوائنٹ ہوں گے. ہم نے شروع میں پہچان کی تھی. یہاں پہ 3 پوائنٹ تو نہیں ہے، ایک ہے تو سا. جی میم زبر لیکن ما، آپ نے پڑھا 100 زبر 100، جیسے سعود کی آواز ہوتی ہے، موٹا نہیں ہے. سا زبر سا. سا. میم زبر ما، سا زبر سا، ماسا، لام سیٹی زبر لا، نہیں، سیٹی نہیں آنی چاہیے. سیٹی کیسے سالا. نہیں آئے گی بتائیے؟ وہ سین ہوتی تو سیٹی آتی تھی، یہ سا ہے. نہیں، کل سا. میں نے آپ کو کل بھی بتایا اور پچھلے لیکچرز میں بھی بتاتی رہی ہوں کہ سا میں سیٹی کیسے بچیں گے ہم سیٹی سے. سا کا مخرج کیسے نکالیں گے؟ زبان کی نوک کو کہاں لگائیں گے سا کے لیے، سا زال اور ضو کے لیے؟ یہ اگلے دو دانتوں پہ، دانتوں کے کہاں؟ دانتوں کے کنارے پہ. یہ آپ کو پیچھے کون بتا رہا ہے؟ دانتوں میرے کے پیچھے یہاں پہ کس کوئی نے مائک اوپن کیا تھا؟ آپ اپنی ٹرن پہ بولیے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے پھر جب ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا پوچھا جا رہا ہے. ہاں جی. زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے، نیچے کے نہیں، اوپر کے دونوں دانتوں کے کناروں سے لگائیں اور نرمی سے ٹچ کریں، سختی سے نہیں. تو آپ کی کبھی سیٹی نہیں آ سکتی. ماسا 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 سا، یہ سیٹی آ رہی ہے، آپ کی زبان اندر چلی گئی ہے، کناروں کے نیچے والے دانتوں کے پاس چلی گئی ہے. جبکہ ہم نے ماسالا. ہاں جی. اب اس کو یاد رکھیں گی کہ دوبارہ وہی کریں گی؟ نہیں، یاد رکھوں گی انشاءاللہ. ماسالا. ان چیزوں کو سب لوگ اپنے پاس لکھیں. یہ میں نے بار بار پوچھتے رہنا ہے، اور جب ہم آگے جائیں گے پھر آپ کو ڈانٹ بھی پڑے گی، کیونکہ ہم بار بار پڑھتے آئیں گے جب، تو پھر آگے جا کے اگر آپ لوگ کو یہ چیزیں بھولیں گی تو پھر ظاہری بات ہے ڈانٹ تو پڑے گی. ٹھیک ہے؟ ان سب چیزوں جی کو آپ نے اپنے پاس لکھنا ہے. کون سا لفظ کہاں سے ادا ہو رہا ہے. 29 حروف ہی تو ہے، 29 حروف کو ہی تو ہم نے دیکھنا ہے. تو ان 29 حروف کو اپنے پاس لکھ لیں. اور یہ نہیں کہ 29 حروف کو الگ الگ لکھنا پڑے گا. جیسے میں نے ابھی بولا کہ یہ جو زبان کی نوک ہے سامنے والے اوپر کے دونوں دانتوں کے کناروں سے لگائیں تو 3 حروف یہاں سے ادا ہو رہے ہیں، سا زال ضو. ایسے ہی باقی چیزیں میں نے آپ کو سبق نمبر 2 میں بتائی تھیں کہ کہاں کہاں سے کون کون ادا ہو رہا ہے. ان کو اپنے پاس نوٹ بک پر لکھیں تاکہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ریٹن فارم میں آ جائے. اگر آپ کے پاس نورانی قاعدہ، قرآنی قاعدہ ہے تو اس کے اوپر سے بار بار دیکھیں کون سا حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے. یہ میں نے پوچھنا ہے. آپ کو ادائیگی پتہ ہوگی تو آپ کی ادائیگی درست ہوگی. چلیے اچھا جی، نیکسٹ آئیے. کون ہے؟ سائرہ، آپ آ جائیے. جیم زبر جا، میم زبر ما، جمع، عین زبر ع، جمع، جمع. شاباش، بارک اللہ فیک. نیکسٹ آئیے. ارم ہے، جی میم. پڑھیے. ہا زبر ہا، سین زبر سا، ہاسا، دال زبر دا، حسد، حسد. شاباش، بارک اللہ فیک. آپ نے اس کو دال کو کیوں ہلایا بھلا؟ یہ کلکلا حروف میں سے ہے نا، 5 کلکلا کے حروف ہے جس میں سے دال جو ہے وہ بھی کلکلا کے حروف میں سے، تو یہاں پر جو ہے اس کی آواز کو ہلانا ہے. ہاں جی، میں نے ٹھیک ہے، قلقلہ کے ہی حروف ہیں لیکن ہم نے یہاں پر بس حروف کا مینشن کیا تھا
دوبارہ سے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں، قاف تا با جیم اور دال، یہ 5. چلیے مائک میوٹ کر دیجیے، بارک اللہ فیک اپنا. اچھا، قاف تا با جیم اور دال، جب یہ 5 حروف آ جائیں اور ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں پڑی جا رہی، حرکت سے مراد زبر زیر پیش، کھڑی زبر الٹا پیش، یہ کوئی بھی حرکت نہیں پڑی جا رہی، یہ صرف یہ حروف پڑے جا رہے ہیں سائلنٹ حالت میں، تو ہم ان کی آوازوں کو ان کے مخرج سے ہلائیں گے. مخرج کا مطلب ہے کہ جہاں سے ان کی آواز نکلتی ہے وہاں سے ان کو ہلا دیں گے. جیسے کہ یہاں پہ لفظ تھا حسدہ، جب ہم نے دال کے اوپر سے حرکت ختم کرنی ہے وقف کی صورت میں، ہم نے دال کو سائلنٹ کرنا ہے، صرف دال کی آواز آئے گی، زبر کی آواز نہیں آئے گی، تو پھر ہم نے حسد کر کے بند نہیں کر دینا اس کو، بلکہ یہ 5 حروف میں سے یہ دال شامل ہے ان حروف میں جس کی آواز کو ہمیں ہلانا ہوگا. کیسے؟ حسد، اس طرح سے. اسی طرح اگر قاف کو ہم نے سائلنٹ کرنا ہو تو ہم کریں گے اقو، طا کو ہم نے سائلنٹ کرنا ہو تو ہم کریں گے اطو، با کو ہم نے سائلنٹ کرنا ہو تو ہم کریں گے اب، جیم کو سائلنٹ کرنا ہو تو ہم کریں گے اج، اور دال کو سائلنٹ کریں گے تو ہمیں کرنا ہوگا اد. ٹھیک ہے؟ جیسے قل هو اللہ احد، احد کر کے بند نہیں، احد، اللہ الصمد، مد، دال کو ہلانا ہے. لم یلد، پھر سے دال ہلا، ولم یولد، پھر سے دال ہلا، ولم یکن لہ کفوا احد. کتنی دفعہ ہم یہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی 3 دفعہ ضرور پڑھتے ہیں، پھر کچھ لوگ تو نمازوں میں پڑھتے ہی یہی سورہ اخلاص ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس سورہ اخلاص کو آپ نے جب پڑھنا ہے تو اس کے لاسٹ میں ہم آیات کا جب اختتام کر رہے ہیں، آیات پر وقف کر رہے ہیں، تو دال کو ہم سائلنٹ کر رہے ہیں، اس پہ حرکت نہیں پڑھ رہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، زبر ہے، کچھ بھی ہے، ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. ہم کیا کریں؟ دال کی آواز کو سائلنٹ کر، یعنی دال کو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے اوپر حرکت نہیں پڑھنی ہے، تو ہم اس کی آواز کو ہلا کے پڑھیں گے. جیسے احد، صمد، ٹھیک ہے، اس طرح سے پڑھیں گے. اسی طرح آپ اگر دیکھیں سورہ فلق، فلق، ٹھیک ہے، قل اعوذ برب الفلق، قاف، قاف سائلنٹ کیا تھا ہم نے، تو ہم نے قاف کو ہلا دیا. کیوں؟ قاف پہ ہم نے وقف کرنا ہے. قل اعوذ برب الفلق، لق، یہ دیکھیں، من شر ما خلق، قاف پھر سے ہلایا، ومن شر غاسق اذا وقب، وقب، با، اب با آ گیا، با پہ ہم نے سائلنٹ وقف کیا تو با کی آواز کو بھی ہلا دیا. پیچھے ہم نے کیا کیا تھا؟ خلق، فلق، قاف کو ہلایا تھا، قاف تھا، اب یہاں پر با ہے تو با کو بھی ہلا دیا، وقب. ٹھیک ہے؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اب آ گیا دال اسی سورہ فلق میں. ٹھیک ہے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، پھر سے دال وقف کیا اور ہلا دیا. ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو ان مثالوں سے زیادہ سمجھ آ گئی ہو کہ جب یہ حروف آئیں گے ان کی حرکت کو جب نہیں پڑھنا ہوگا یا پھر یہ سائلنٹ ہوں گے تو ہم ان کی آوازوں کو ہلائیں گے، ہلا کے پڑھیں گے. ان کا جو مجموعہ ہے اگر آپ کو یاد کرنا ہو تو آپ پڑھیں گے قطب جدن. ٹھیک ہے؟ یہ اس کا مجموعہ ہے، یعنی مجموعے میں اگر آپ نے یاد کرنا ہے نا تو اس طریقے سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. قطب جدن یعنی قاف طا با جیم دال، تو ان کو آپ نے اچھے سے اپنے مائنڈ میں بٹھا لینا ہے. یہ بار بار آئیں گے، ہمارے بہت ساری صورتوں میں آئیں گے، لفظوں میں آئیں گے، بہت ساری جگہوں پر آئیں گے. جیسے ابھی میں نے سورہ اخلاص پڑھی، پھر میں نے سورہ فلق پڑھی. ٹھیک ہے؟ بہت ساری جگہوں پر ہمارے پاس یہ والے حروف آتے ہی رہیں گے، تو ہمیں یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ چلے بتائیں، سارے اپنے مائک اوپن کر کے بتائیں کن حروف کو ہم سائلنٹ حالت میں ہلاتے ہیں. قاف تو قاف با با دال جیم دال، قاف طا با بولیے، جیم دال دال، ہے، دال. قاف ٹھیک ہے، تا با جیم دال. دال. یہ کون پڑھ رہا ہے؟ قاف اور طا کو آپ نے باریک کر دیا اور دال کو آپ نے موٹا کر دیا. قاف تا با جیم جیم دال.
دال تو بس ب بارک اللہ جیم فیک. دال. ٹھیک ہے. قاف طا با جیم دال. میم ٹھیک ہے. دال قطب جدن. ٹھیک ہو جد گیا. قطب جد. بس ابھی اپنے مائک میوٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے یہ قاعدہ نہیں بھولنا ہے. جتنے پیچھے چیزیں کر کے آئے ہیں ان کو بھی پاس لکھ لیں. یہ جو ہے یہ والے حروف ان کو بھی پاس لکھ لیں. روز ان کی دہرائی کریں. کتنے حروف کو ہلانا تھا روز اپنے مائنڈ میں دیکھیں کہ ہم نے اگر اس کو ساکن حالت، اس کو ہم ساکن حالت میں کہتے ہیں کہ ساکن حالت میں جب پڑھنا ہے نا، چاہے لفظ کے بیچ میں آئے اور چاہے یہ لفظ کے آخر میں آئے. ٹھیک ہے. جب ہم نے اس کو ساکن حالت میں پڑھنا ہے نا تو ہم نے اس کی آواز کو ہلانا ہے. اور ساکن حالت ہوتی ہے کہ ان کے اوپر ایسی علامت لگی ہو، ایسی ایسی ایسی. ٹھیک ہے. یہ علامت لگی ہو چھوٹی چھوٹی سی. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتی ہے ساکن حالت. ادروائز اگر آیت کے آخر میں ہے یا ہم نے جس طرح سے یہاں پہ خود وقف کیا ہے حسدہ پہ، حسد، خود ہم نے حرکت کو ڈراپ کر دیا، حرکت کو نہیں پڑھا، تب بھی ہم اس کو ہلائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بس آپ نے قاعدے یاد رکھنے ہیں. اوہو. چلیے جی اگلی سسٹر کو بلا لیتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس حاجرہ علی. جی پڑھیے. خاتمہ خا کی آواز خاتمہ کیسی ہوگی؟ موٹی خا ہم خاتمہ خاتم خاتمہ. خاتمہ. خا. خاتمہ ہم خاتم ختم. جی خاتم خاتم. خا موٹا کر کے پھر تا اور میم باریک. جی خاتمہ. خاتم. خاتمہ خاتم ہاں زیادہ لمبا نہیں کریں. خاتمہ نہیں. خاتمہ. خاتمہ خاتم چلیے بارک اللہ فیک. نیکسٹ آئیے شینہ. جی میم. پڑھیے نیکسٹ ورڈ. ہاں اوکے. جی میم. دال زبر دا، خو زبر خو، لام زبر لا، دخول. ایک منٹ پہلے دو حروف کو ملائیے. دال زبر دا، خا زبر خا. کیا بنا؟ دال زبر دا، خو زبر خو، دخو، لام زبر لا، لمبا نہیں کرنا. دخول. خا. یہ لمبا کیوں کیا؟ دال کو لمبا نہیں کیا اور خا کو لمبا کیا، حالانکہ دونوں پہ ایک جیسی حرکت ہے. تو کیا قصور بےچارے خا دخول کا؟ دا خا. دخول لام زبر لا. دخول. ایک جیسی ساؤنڈ رکھ دخول. لیا نا سب کی. ہاں جی. ایک دخول جیسی مقدار. وقف کریں. دخل خا دخل موٹا کر کے. دخل. خا. دخل دخل. دوبارہ پڑھیں اس کو. دخل. دال زبر دخل. دخل دخل دخل. دخل. خا کو موٹا کیجیے. خو دال زبر دا، خو زبر ہاں خو، ہجے نہ کریں، بس ادائیگی کریں. دخل دخل دخل. چلے بارک اللہ فیک. نیکسٹ آئیے ہمارے پاس شہناز. آپ آئیے. جی میں پڑھیے. جی زال زبر زا، را زبر را، حمزہ زبر آ، میں نے زارا کہا آ. پہلے دو حروف کو ملایا کریں، دو لفظوں کو ملایا کریں، پھر بعد میں تیسرا ملایا کریں حرف. جی. زال زبر زا، را زبر را، زارا، حمزہ زبر آ، لمبا کیوں کیا؟ زارا آ. ذرا. ذرا مطلب زال کی حرکت لمبی نہیں ہوئی اور را کی حرکت لمبی ہوگی، دونوں پہ ایک جیسی ہی زبر ہے. جی جی. زارا آ. زال زبر ذا، را زبر را، ذرا، حمزہ زبر آ، ذرا آ. را زبر زا، را زبر را، زارا، حمزہ زبر آ، زارا آ. شاباش. زارا. اب وقف کریے ذرا. اچھا ایک چیز اب یہاں پر آ گئی ہے تو ہم یہیں پہ زارا. ہی ڈسکس کرتے ہیں. ذرا اس کو ہم ایسے پڑھیں گے. اپنا مائک میوٹ کر لیں، سب لوگ میوٹ رکھیں. دیکھیے حمزہ کے اوپر، یعنی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر الف کے اوپر زبر، زیر، پیش،
یا پھر جزم کی علامت ہو تو یہ الف نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے، حمزہ کیوں ہے؟ اگر آپ عام روٹین میں حمزہ کی ساؤنڈ کو دیکھیں گے نا تو سیم یہی ساؤنڈ بنے گی یہ. ٹھیک ہے، یہی ساؤنڈ آپ کی حمزہ کی بنے گی جو کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جانے سے بنتی ہے. یعنی اس کو ادا کریں تو آ، اس کو بھی ادا کریں تو آ، اس کو ادا کریں تو ای، یہ بھی ای، یہ او اور یہ بھی او، اور اس کو ہم نے پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہوتا ہے تو یہ بنے گا ا، تو یہ بھی ا بنے گا. ٹھیک ہے، یہ چیز ہمارے مائنڈ میں کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ حمزہ ہوتا ہے جب الف کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم کی علامت ہو تو اس کو ہم حمزہ بولتے ہیں، الف نہیں بولتے. یہاں ہجے کرتے ہوئے بھی ہم اس کو بولیں گے حمزہ زبر آ. ٹھیک ہے، ذال زبر ذا، را زبر را، ذا را، حمزہ زبر آ، ذا را آ. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہو گئی ایک بات. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر یہاں پر الف کو، یہ حمزہ کو سائلنٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے. جب حمزہ کی حرکت کو ہم نے سائلنٹ کرنا ہوتا ہے، چاہے یہ الف کے اوپر اس طرح سے ہو یا پھر حمزہ پر اس طرح سے ہو، کسی بھی حرف کو یہاں ہم سائلنٹ کر رہے ہیں نا، جس کی حرکت نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اوپر یوں بن رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے کاف کو کیا نا تو کاف کے اوپر یہ سائن بنے گا وقف کرتے ہوئے. اگر ہم نے یہ لام کو کیا ہے نا تو مثل یہ چیز بنے گی، لیکن یہ عارضی طور پر ہوگی. ٹھیک ہے، اتنی لمبی گہرائی میں ہم نہیں جائیں گے. اس کا لمبا چوڑا لیکچر جو ہے سکون عارضی، سکون وقفی، یہ موجود ہے ہمارا. لیکن ہم چونکہ بالکل ابتدائی طلباء کے لیے یہ جو ہے نا قرآن قاعدے دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس کی مزید ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے. بس اتنا کافی ہے کہ جب آپ نے حمزہ کی آواز کو سائلنٹ کرنا ہے تو کیا ہوگا کہ جھٹکا سا پیدا ہوگا. اب جھٹکا پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی آواز کو ہلائیں گے، بلکہ اس کی آواز کو بند کریں گے. جھٹکے سے بند کرنی ہے آپ نے اس کی آواز کو. کیسے؟ ہم نے اب یہاں پر ورڈ پڑھا ہے ذرا. اب ہم نے حمزہ کی آواز کو، یعنی حمزہ کی جو حرکت تھی زبر، اس کو نہیں پڑھنا ہے. تو ہم نے حمزہ کی ساؤنڈ لانی ہے لیکن زبر نہیں پڑھنی ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ ذرا یوں کر کے بند کریں گے اس کی آواز کو، ذرا یوں کر کے. ٹھیک ہے، تو ذرا 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 یوں کر کے بند کریں گے. بالفرض ہمارے پاس کوئی ورڈ آ جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ ہم لکھیں اس طرح سے، یہ حمزہ ہے، فنگر سے لکھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. یہاں پہ یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نے آواز نہیں پڑھی کوئی بھی، یعنی اس کی حرکت کوئی نہیں ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ دو زبر، نہ دو زیر، نہ دو پیش، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ بھی لے کے آنی ہے، یعنی حمزہ کی ساؤنڈ لے کر آنی ہے. اب ہم اس کی آواز کو کیسے پڑھیں گے؟ جھٹکے سے اس کی آواز بند کریں گے. بی سا یوں پڑھیں گے، بی یوں پڑھیں گے. تو اب یہاں پر ہم نے سائلنٹ کرتے ہوئے کیسی آواز پڑھنی تھی؟ ذرا بند کرنی تھی. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کسی آیت میں آ جاتا ہے السمائی، ٹھیک ہے، یہ آتا ہے، اگر ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے، پلیز مائک کو میوٹ کریں، اپنے مائک کا خیال رکھیں. السمائی ورڈ تھا، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کی آواز کو کرنا ہے سائلنٹ. یعنی حمزہ پر ہم نے وقف اگر کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی حرکت نہیں پڑھی جائے گی. حرکت نہیں پڑھی جائے گی تو حمزہ کی آواز تو آئے گی، بس حرکت نہیں پڑھی جانی جب ہم نے وقف کرنا ہے. تو ہم اس پر وقف کیسے کریں گے؟ یہ اس قاعدے کے مطابق کہ آواز کو جھٹکے سے بند کریں گے، السماء یوں کر کے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگر ہمارے پاس ایک اور ورڈ آتا ہے، چلیں یہ میں اب کسی سسٹر سے ہی پڑھواؤں گی. ٹھیک ہے، یہ ہے مائن. مائن اس کو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس پر وقف کرنا ہے، یعنی یہ جو دو زبر ہے نا، چلے ایک ہی رکھ لیں، یہاں پہ دو زیر جو ہے اس کی جگہ پر ایک زیر ہی لگا لیں. کوئی ہم نے مثال ہی لینی ہے نا، مائی یہ ورڈ ہے. تو ہم اگر یہ زیر کو نہیں پڑھنا چاہ رہے تو شمیم آپ آئیے اور بتائیے کہ اب ہم حمزہ کی آواز کو کیسا پڑھیں گے؟ ما
ہم نے تو ما زیر پڑھنی نہیں. ما ابھی یہ ہم نے کیا قاعدہ پڑھا یہ والا؟ جھٹکے سے بند کرنا ہے. تو کریے. ما جھٹکا تو نہیں لگ رہا؟ آپ جا کے بس رک رہی ہیں. ما آہا. ما 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 ہاں جی ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ سب کو سمجھ آ گیا کہ اگر حمزہ کو، چاہے وہ الف کے اوپر زبر زیر پیش تھی اس کو، اور چاہے خود اٹ سیلف حمزہ تھا اس کو، اگر ہم نے سائلنٹ کرنا ہو یا ساکن حالت میں پڑھنا ہو تو اس کی آواز کو کیا کریں گے؟ ہاں جی اس کی آواز کو کیا کریں گے؟ شور آ رہا ہے مجھے، آنسر تو کوئی نہیں آ رہا پیچھے سے. جھٹکے سے بند کریں اس گے. کو جھٹکے سے بند کریں گے، اس کو ہاں بند کریں جی گے. دیکھیں جھٹکے سے بند کریں گے. جھٹکے باقی سے سب کو بند نہیں کریں آ رہی گے. ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، پھر سے بولیں. سب لوگ جاگ جائیں، سوئے سوئے یہ کلاس نہیں لینی. جھٹکے سے بند کریں گے. ہاں جھٹکے سے جی بند. شاباش. جھٹکے سے سارا بند سب لوگ کریں گے. بولیں، جھٹکے مائک اوپن کریں. ما حمزہ کی آواز کو جھٹکے سے سائلنٹ بند کرنے کے کریں لیے گے. کیا کریں گے؟ جھٹکے سے بند کریں گے. جھٹکے سے. ما ما چلیے بس. بارک اللہ فیکم. اچھا جی، اب ہم بلاتے ہیں نیکسٹ سسٹر کو. شناز تو ہو گئی ہیں، شمیم بھی ہو گئی ہیں. نیکسٹ آئیے ام بسم. پلیز جن کے پیچھے شور ہے نا وہ یا تو خاموشی میں کلاس لیجئے یا پھر مائک کو میوٹ رکھیے. ہاں جی پڑھیے. جی یہ را زبر را، فا زبر فا، رافع. عین زبر ع، رافع. وقف زاد جی وقف کریں. جی اچھا رافع. جھٹکا تو نہیں دینا، جھٹکا تو ہم نے حمزہ میں دینا، عین میں تو نہیں جھٹکا دینا. جی رافع. رافع. رفع رفع. ہاں جی را کو جی موٹا ہی رکھے. را رافع. رافع. شاباش. چلے بارک اللہ فیک، کافی ہے. نیکسٹ آ جائیں ہمارے ساتھ ہیں افشین. آپ آئیں. سا زبر زا، عین زبر آ، زا آ، میم زبر ما، زا آ ما، زا آم. زا نہیں ہے، یہ حمزہ نہیں ہے، عین ہے. عین زا. زعام، زعام، زعام. زعم. شاباش. چلیے نیکسٹ آئیے شبانہ. ہینڈ ریز کر لیں باقی لوگ بھی جنہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. دوبارہ کرنا ہے تبھی ہینڈ ریز کر لیں. جی شبانہ پڑھیے. جی کون سا لفظ پڑھوں باجی؟ یہ دیکھیں پڑھیے. سین زبر سا، حمزہ زبر آ، سا آ، لام زبر لا، سا آلا، سا آل. شاباش. اگلا بھی پڑھیں. شین زبر شا، جیم زبر جا، شاجا، را زبر را، شاجارا، شاجر. شاجاؤ. ہم وقف میں بھی اس کو موٹا ہی کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی. جی چلیے آنی نیکسٹ. جی آنی جی میرا تو جی ہینڈ ہی نہیں ریز ہو رہا، میرے سے ایسے ہی سن لیں. چلیں آپ سنائیے، اگلا پڑھیے آپ. جی صاد زبر صا، دا زبر دا، صدا صدا، قاف زبر قا، صدق صدق. 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 صا موٹا کریں. صدق صدق. شاباش. بارک اللہ فیک. چلیے نیکسٹ عابدہ خان. جی پڑھیے. ضاد، ضاد زبر دو، را زبر دعا را، نہیں، را دعا دوارا، نہیں، دعا نہیں کریں گے. واؤ کی ضاد ساؤنڈ ایڈ ہوگی موٹے حروف میں. ضاد، ضاد زبر دو، را ایک زبر منٹ را، نا، ایک منٹ. اتنی دوارا. جلدی نہیں، اسپیڈ نہیں مارتے ہوتے. جب ہماری غلطی ہو تھوڑا سا رکتے ہیں. دواد نہیں کہنا ہے، ضاد. ضاد بولے. ضاد ضاد
دود ٹھیک ہے ضاد دود دود زبر دو ضاد زبر ضو را زبر دعا را ضارا ہاں دعا نہیں را ضاد کے اوپر ابھی نہ جائیں ابھی دود کو ٹھیک کریں دعا نہیں ضا 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 زبر ضا شاباش را اب زبر را ضارا با دا زبر را با نہیں را رک جائے را نہیں اتنا زیادہ اس کو دبا کے نہ پڑھیں کہ اس میں اتنی زیادہ تکرار سی آ جائے را زبر را بس را 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 نہیں زبر را زبر را ضارا را نہیں را با را زبر موٹا کریں آپ نے پہلا لیکچر لیا ہے آج کیا ایک دفعہ پہلے بھی لیا بس ایک دفعہ پچھلے لیکچر دیکھے ہیں آپ نے نہیں دیکھا پکڑی گئی میں نے کہا تھا کہ آپ سب پچھلے لیکچر ضرور دیکھیے یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے بہرحال پچھلے لیکچرز کی ساری باتیں تو ایک دفعہ یہاں پہ اور دوبارہ سے ہو نہیں سکتی لیکن یہاں پہ ہم غلطیاں ٹھیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے پچھلے لیکچر ضرور دیکھتے رہیے اور دیکھ کر آئیے ٹھیک ہے چلیے پڑھیے اس لفظ کو پورا کریں با ضرب زبر ضرب ضرب چلے ضرب بارک اللہ فیک نیکسٹ آئیے سریا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس میں جلالہ سے پہلے جب زبر ہو یا پیش ہو تو اس میں جلالہ کو ہم موٹا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو سلام میں بھی ہم جی وہی رول اپلائی کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چلیے لفظ پڑھیے تو با زبر تو با زبر با توبہ عین زبر توبہ توبہ تو نہیں تو غلط ہے تو ایک جیسے ساؤنڈ توبہ یہ تو توبہ توبہ تب طبع طبع عین جی توبہ توبہ نہیں تو کو آپ نے پھر خراب کر دیا میں نے عین کے لیے بولا تھا کہ جب وقف میں عین بولنا ہے تو اس کو عین ہی رکھیں حمزہ نہیں طبع یوں آواز بالکل نہیں آ رہی میم جی آپ کی سب کو نہیں آ رہی آ رہی ہے میم ہمیں تو آ رہی ہے آ رہی ہے مجھے آ رہی ہے ہمیں پھر سگنل آپ کا کو نہیں ایشو آ ہے رہی تو سریا آواز نہیں آ رہی طبع طبع چلیے بارک اللہ فیک سب لوگ مخارج والا چیپٹر سبق جو ہے وہ بار بار دیکھیں پلیز میں آپ سب سے یہی کہوں گی کیونکہ ہمارا قرآن انہی مخارج پر بیس کر رہا ہے یہ جو مخارج ہیں یہ جو حروف ہیں یہی ہماری بیس ہے یہی حروف ہی کی ادائیگی ہے ٹھیک ہے سبق نمبر 2 جس میں کہ لکھا ہوا ہے حروف مفرد حروف بلا ترتیب یہ ہے اس کی ہیڈنگ ٹھیک ہے اور اب تو میں نے تھمبنیل میں وہ بھی لکھ دیا ہے ساتھ میں کہ مختصر مخارج ٹھیک ہے سبق نمبر 2 کو جا کر آپ لوگوں نے آج بھی دیکھنا ہے کل بھی دیکھنا ہے کلاس سے پہلے بھی دیکھنا ہے آپ نے اس کی تمام باتوں کو نوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جب تک آپ لوگ وہ چیزیں نہیں کریں گے آپ کی ادائیگیاں درست نہیں ہوں گی میں یہاں پہ جتنا مرضی آپ کو گھنٹہ لگاؤں ایک فرد پہ اگر میں گھنٹہ بھی لگا لوں آپ کی ادائیگی نہیں درست ہوگی کیوں کیونکہ آپ نے وہ رول ہی نہیں پڑھا جو رول میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس رول کے مطابق آپ کی جو ہے ادائیگیاں ہوں گی جب تک ہم ایکویشن کو حل کرنے کے لیے پلس مائنس ڈیوائڈ اور ملٹی پلائی نہیں سیکھتے ہیں ہمیں ایکویشن حل کرنا نہیں آئے گی ہم اپنی زندگی میں ڈھیروں حساب کتاب کرتے ہیں ہمیں اپنی جو پاکٹ منی ہوتی ہے یا جو ہمارے اخراجات ہوتے ہیں ہمارے خرچے ہوتے ہیں ان میں ہمیں پلس بھی کرنا پڑتا ہے ہمیں مائنس بھی کرنا پڑتا ہے کبھی ہمیں ڈیوائڈ بھی کرنا پڑتا ہے اور کبھی ہمیں ملٹی پلائی بھی کرنا پڑتا ہے ہمیں تمام حساب کتاب بڑے اچھے سے آتے ہیں
ہمارے پاس پیسے ہوں نا اور ہم نے خرچنے ہوں، یا پھر ہمارے پیسے کسی کو ہم نے دینے ہوں یا کسی سے لینے ہوں، ہم بڑا اچھا حساب کتاب کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم اس کے بنا ہم اپنا حساب کتاب کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ہمیں پلس کرنا نہیں آتا، ہمیں مائنس کرنا نہیں آتا، ہمیں ڈیوائڈ کرنا نہیں آتا، ملٹی پلائی کرنا نہیں آتا، ہم اپنے حساب کتاب نہیں کر سکتے۔ ہم پھر کسی کو کہیں گے تم یہ بتانا یہ اس کو ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے، اتنی رقم اس کو دی، اتنی اس سے لینی ہے، اتنے میں یہ آیا، اتنے میں وہ آیا، اب مجھے بتاؤ یہ کتنے پیسے بنے۔ پھر آپ ہر معاملے میں کسی اور کے محتاج رہیں گے، میری کریکشن کر دو، میری کریکشن کر دو۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے حساب کتاب میں، اپنے پیسوں کے حساب میں کسی اور سے کہا ہو ہر بات میں میری یہاں پہ کریکشن کرو؟ بتائیں ذرا، اپنا حساب کتاب آپ سب لوگ خود کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بتائیے۔ خود کرتے ہم ہیں۔ خود ہی کرتے ہیں۔ خود کرتے ہیں نا، چاہے آپ چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، یا جو ہے نا ایجڈ ہیں، کسی بھی ایج میں ہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، آج کل چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے اپنے بچے ہیں چھوٹے، ان کو بھی بڑا اچھا حساب کتاب آتا ہے، میرے اتنے پیسے رہ گئے اور اتنے رہ گئے۔ تو ہم جب سے ہم اپنے وہ حساب تو کتاب مجھے میں بھی یہ آتا ہے، ہاں جی، دیدی کا سب کو آتا ہے، سب کو آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس کے بنا ہم نہیں چل سکتے۔ ہم کسی اور کو نہیں کہتے کہ بھئی تم کر دو تم کر دو، ہم اپنے اوپر ریلائی کرتے ہیں، کسی اور پہ ریلائی نہیں کرتے۔ پھر ہم قرآن کے ساتھ یہ معاملات کیوں کر رہے ہیں کہ بس ہماری ادائیگی سن لیں؟ تو ہم نے اصول نہیں سیکھنا۔ بنا اصول کے آپ ادائیگی کیسے کر لیں گے؟ آپ نے میتھ کے اصول سیکھے، کسی نے سکھائے یا نہیں سکھائے، آپ کو خود آٹومیٹکلی بھی آ جاتے ہیں۔ حساب کتاب کرنے کے لیے نا ہمیں آٹومیٹکلی خود ہی بھی آ جاتا ہے کہ یہ پلس کرنا ہے، اس میں اتنا جمع کرنا تھا، اتنا مائنس کرنا تھا، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا۔ وہ اصول ہم نے سیکھ لیے ہیں، اصول ہم شروع سے ہی سیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے اس کی۔ کیا ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم قرآن کو سیکھنا نہیں چاہتے؟ اگر تو ہم لوگ قرآن کو نہیں سیکھنا چاہتے تو مت سیکھیں آپ۔ رول میں نہیں کہوں گی، پھر آپ کو آئندہ نہیں کہوں گی کہ جی وہ لیکچر فلاں لیکچر دیکھ کر ہے، فلاں کر کے ہے۔ آپ کو جسٹ اگر سیدھی ادائیگی کرنی ہے نا تو پلیز میری کلاس میں سیدھی ادائیگی والا کوئی چکر نہیں ہے۔ آپ کو رولز آنے چاہیے، رولز کے بنا ہم نہیں چل سکتے۔ جب ریاضی کے رول کے بنا آپ لوگ حساب کتاب نہیں کر سکتے تو قرآن کے رولز کے بنا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کی ادائیگیاں درست نہ میں کروا سکتی ہوں، نہ کوئی اور کروا سکتا ہے، نہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کی ادائیگیاں کبھی درست نہیں ہوں گی۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اور آپ کو کھونا پڑے گا آپ کا اپنا وقت، اور یہ کھونا نہیں ہوگا۔ یہ آپ کا جو وقت لگے گا نا قرآن کے لیے، جو وقت آپ لگا رہے ہیں، یہ وقت آپ کے لیے قیامت کے دن آپ کی سفارش کے، آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ کے لیے سفارش بن سکتا ہے یہ والا وقت جو آج آپ قرآن کو دے دیں گے۔ لیکن اگر آج آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں کہ بنا اصولوں کو پڑھے آپ کہیں بس میرا قرآن سن لیں، مجھے اصول یاد نہیں ہوتے، میرا قرآن سن لیں، نہیں، یہ قرآن ایسے نہیں سنا جاتا، نہ ہی میں سنتی ہوں، اور نہ ہی آپ سے کوئی اچھا ٹیچر سنے گا۔ جو سنتا ہے نا کہ چلیں ٹھیک ہے بنا اصولوں کے میں قرآن سن لیتی ہوں، آپ کی اس ٹائم پہ غلطی نکالے گا، اس ٹائم ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی دوبارہ وہی غلطیاں رہیں گی۔ کیوں؟ آپ کو قاعدہ ہی نہیں پتا، اصول ہی نہیں پتا، غلطی نکلی کیوں تھی پتہ ہی نہیں۔ کیا آپ ہر وقت کسی کو قرآن سناتے رہیں گے میرا قرآن درست کر لو؟ ہر وقت آپ اپنی غلطیاں نکلواتے رہیں گے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اکیلے میں بھی بیٹھ کر ڈھیروں ڈھیر قرآن کی آیتیں پڑھیں، آپ کو ثواب ملے، تو آپ کو اصول سیکھنا ہوں گے، اور بہت مشکل نہیں ہے۔ یہ قاعدہ ہم بہت آسان طریقے سے لے کر چل رہے ہیں۔ اس قاعدے میں ہم نے تو اپنی لینگویج، اپنے ورڈنگ ہی بہت ایزی رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے اپر لیول کا کچھ ورڈنگ بھی میں نے یوز کرنے کی کوشش نہیں کی، ٹھیک ہے؟ میں نے اتنا ایزی آسان لفظوں میں اس کو رکھا ہے، رکھنے کی کوشش کی اللہ کی توفیق سے، کہ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں بس یہ قرآن کی یہ جو رولز ہیں، یہ تجوید کے رولز ہیں، وہ ڈال دے اور سب کی زبانوں پر صحیح قرآن رواں کر دے، بس یہ کوشش ہے۔ اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگے تو سوری ٹو سے کہ پھر آپ لوگ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں قرآن کو۔ اپنے مائنڈ سیٹ کریے اور اپنا جو ہے نا درست ادائیگیاں کرنے کے لیے اپنے وہ ساری چیزیں نوٹ کریے، چاہے آپ ایج کے کسی بھی حصے میں ہیں۔ اگر آپ کی ایج زیادہ بھی ہے نا تو صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
وحی نازل ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو سناتے تھے تو ان کی کئیوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں، 50 60 70 80 کی عمریں بھی تھیں وہاں پر. انہوں نے اپنی اس عمر کے حصے میں قرآن کو حفظ کیا تھا، حالانکہ ان کے لیے تو نئی چیز تھی. ہمارے تو سامنے لکھا ہوا آ جاتا ہے، ان کے سامنے لکھا ہوا نہیں تھا. وہ اپنے پاس سیو کرتے تھے، کبھی کسی صحیفے کی شکل میں، کبھی کسی کہہ لیں کہ کھجور کے پتوں کی اس کے اوپر، کبھی کسی کھال کے اوپر، کبھی اونٹ کی ہڈی کے اوپر، کبھی پتھروں کے اوپر، کسی نہ کسی چیز پر لکھ کر وہ قرآن کی آیات کو وہ محفوظ کرتے اور پھر اس کو یاد کرتے، اس کو حفظ کرتے. یہاں تو معاملہ حفظ کا ہے ہی نہیں. ہم ابھی یہاں پر حفظ کرنے کا کہہ ہی نہیں رہے. ہم تو یہاں پر اس طریقے سے قرآن پڑھنے کا کہہ رہے ہیں جس طریقے سے یہ نازل ہوا ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لینگویج تھی، عربی لینگویج تھی. ٹھیک ہے، تو بہت ساری لمبی چوڑی بات ہو گئی ہے. میں اس طرح سے ڈانٹنا شانٹنا تو نہیں چاہتی، ویسے یہ ڈانٹنا تو نہیں ہوتا، یہ سب آپ لوگوں کے فائدے کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے سیریس ہو کے پڑھیں. جسٹ اس نیت سے مت آئیں کہ ہم نے قرآن کی ادائیگی کرنی ہے، بس اس نیت سے آئیں ہم نے اصول سیکھ کر ادائیگی کرنی ہے. ایک اصول سیکھ لیں گے، سارے قرآن میں وہ والا اصول آپ کو پڑھنا آ جائے گا، کہیں بھی ہوگا وہ رول. چلیے چلتے ہیں، دوبارہ سے اپنے واپس بیک آتے ہیں. غزالہ کہاں پڑھ رہے تھے ہم؟ یہ پڑھ رہے تھے. جی غزالہ منہ کے پاس کریے اپنا فون، آپ کی آواز بہت کم آتی ہے. واو زبر وا، لام زبر لا، میم زبر ما، ظلم، ظلم. چلے بارک اللہ فیک. ظا زبر ظا، لام زبر لا، ظالا، میم زبر ما، ظالم، ظلم. شاباش، بارک اللہ فیک. آئیے جی نیکسٹ آئے ہمارے پاس صوبیہ. صوبیہ، ناہید، گلزار بی بی. میں پڑھوں؟ ہاں جی پڑھیے. ایم زبر آ، میم زبر ما، آما، لام زبر لا، امالا، عمل. امالا نہیں ہے، عین کو صحیح صدا کیجئے، حلق کے درمیانی حصے سے. زبر عملا. آ، عین زبر آ، میم زبر ما، آما، لام زبر لا، امالا، عمل. ٹھیک ہے، آپ تھوڑی سی آئین کو لمبا کریے. آما نہیں، آما، آما، لام زبر لا، عملا، عملا، عمل. عمل. ٹھیک ہے، عمل. عمل، عمل. شاباش، چلے بارک اللہ. آئیے نیکسٹ. جی غا شینا. زبر غا، جیم پڑھے. گلزار بی بی. غائن زبر غا، فا زبر فا، غافا، را زبر را، غافرا، غافر. غافر، را موٹا کر دے. غافر. شاباش، چلیے نیکسٹ آ جائیں. زینب. زینب. فا پڑھیں. زبر فا، را زبر را، فارا، ضا زبر ضا، فاراد، فاراد. فا باریک رکھیں. فاراد. چلے شاباش، بارک اللہ فیک. نیکسٹ آئیے. میں پڑھوں؟ پڑھیے. قاف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، لام زبر لا، قاتلا، قاتل. قاف موٹا ہے یا باریک ہے؟ موٹا. قاف. قا. قا. ٹھیک ہے. جی. قاتل. قاتلا، قاتل. شاباش، اگلا بھی پڑھیے. کاف زبر کا، سین زبر سا، با زبر با، قصبا، قصب. با کو کیا کریں گے بلا؟ کلا، قصب. کسب. قصب.
دبا کر نہیں، فوراً چھوڑیں. جیسے ایک بال کو آپ پکڑیں، ٹھیک ہے، بال کو دیوار کے پر ہٹ کریں، ٹھیک ہے، تو وہ ہٹ کر کے وہ جلدی سے واپس باؤنس ہو جاتی ہے، جلدی سے واپس آ جاتی ہے ہٹ ہو کر. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دیوار سے چپک کر واپس آتی ہے، فوراً ہٹ ہوتی ہے اور واپس آ جاتی ہے، ٹکر کھا کے فوراً واپس آتی ہے. اسی طرح کسب نہیں، کسب، حسب حسب کسب، سین پر زور نہ دیں، کسب. حسب با پر ہلائیں، فوراً زیادہ ہلائیں آواز کو. حسب نہیں، اب نہیں، اب. کسب برضو وہی ہو رہا ہے نا. کسب. حسب. بارک. نیکسٹ آئیے. میں کوشش کروں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. زبدہ آپ آ جائیں. جی. لعن لعن، مرج مرج. یہ کیا ہوا ہمارے، یہ بلو سائن آپ کے پاس بھی آ رہا ہے. جی اب نہیں آ چلیے رہا، جی، پہلے آ رہا تھا. بٹ کے ہاں جی جی میں ٹھیک ہے. سناؤں. ماروجہ، دوبارہ پڑھیں، ماروجہ. مرج مرج. چلیں، بارک اللہ فیک، جیم کو ہلانا ہے. بارک اللہ. نیکسٹ آ جائیں. مائک اوپن کر. اینا کہاں گئی ہیں؟ اینا آپ پڑھیے. جی. نون زبر نا، با زبر با، نبا، زال زبر زا، نبذا نبذ. زال کو نہیں ہلانا. اچھا. نون زبر نا، با زبر با، نہیں، نبا. وقف. باقی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. نبذا، یہ بالکل ٹھیک پڑھا. نبذ، یہ زال کو آپ نے کہا نبذ نہیں، نبذ. نبذ. شاباش. چلیے اگلا بھی پڑھیے. جی. واو زبر وا، جیم زبر جا، وجہ، دال زبر دا، وجد وجد. جیم میں جو ہے نا جا ایسی ساؤنڈ نہیں لاتے ہیں، جیم میں جے کی ساؤنڈ ہوتی ہے. جا، واجا، وجد. وجد وجد وجد. وجد. شاباش. چل، بارک اللہ فیک. آئیے نیکسٹ. صوبیہ. جی. ہا زبر ہا، لام زبر لا، حالا، کاف زبر کا، حالا کا، حالاک. یہ والا کاف نہیں ہلاتے ہیں، موٹا کاف جی ہلاتے ہیں. جی حالک. ہائلک. حالک. دیکھیے ہر حرف نہیں تو کس کا مائک اوپن ہے؟ پلیز مائک میوٹ کر کے پھر پریکٹس کریں. اچھا صوبیہ، اس کو کاف کو، اس والے کاف کو نہیں ہلاتے ہیں، موٹے قاف کو ہلاتے ہیں، یہ والے قاف کو. یہ تو باریک جی کاف ہے، اس کو نہیں ہلانا آپ نے. ہیلک. حالک. چلیں نیکسٹ بھی پڑھیں. حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا، دال زبر دا، آہادا، آہاد. شاباش. چلیے بارک اللہ. آئیے نیکسٹ. جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہا ہے اپنا مائک اوپن کرتے جائیں. میں پڑھوں. حمزہ چلیے. زبر آ، خا زبر خا، آخا، زال زبر زا، آخازا، آخز. اخوذ. خو موٹا ہے، حمزہ باریک ہے. خا، اخوذ. آخز. چلیے بارک اللہ. ایک اور پڑھ لیں آپ. یا یا زبر یا، یا زبر یا، دال زبر دا، یدا، کاف زبر کا، یدا کا، یدک. ہلانا نہیں. یدک. 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 یہ باریک ہے. یدک. ہاں جی شاباش. چلیے تو کون تھا؟ ناہید. جی. اس کا مطلب این کدھر گیا؟ این نہیں ہوتا، آئین. آئین. عین زبر آ، با زبر با، آبا،
سین زبر سا آباسا آبس शाबाश। चलिए अगला भी पढ़िए। आबस अगला कौन सा है किधर गया आबस के बाद कौन सा है आ ही नहीं रहा इधर यहाँ पर नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर स्क्रीन में शो नहीं हो रहा आपको? नहीं आ रहा आबस के बाद आबस हो किधर गई यार आबस के बाद नहीं आ रहा मेरे पर मैं पढ़ूं मैं चले पढ़ूं आप फिर माइक म्यूट कर लें, कोई और पढ़ लें। जी आप पढ़िए। आइन ज़बर आ जीम ज़बर जा बा दो ज़बर बन आजा बन वक्फ आजा बा आजबा ऐसा होगा? नहीं आप बताएं मैं लेट क्लास ली है बाजी मैं पढ़ूं आइन ज़बर आ एक मिनट रुक जाएं। जो पढ़ रही हैं, पढ़ कौन रहा था? मैं सादिया आज क्लास अच्छा ली है ठीक है। सादिया देखिए, जब दो ज़बर पर हम वक्फ करते हैं तो उसको एक ज़बर और एक अलीफ के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। अभी कोई और सिस्टर पढ़ती हैं तो आप देखिएगा। वो सिस्टर जिन्होंने कल का लेक्चर लिया था वो आए, माइक जी ओपन मैम करें। जी मैम हाँ जी पढ़िए, पढ़ के सुनाइए। कैसे वक्फ करेंगे हम? आइन ज़बर आ जी जी नहीं, बस रमा में पढ़िए, हिज्जे ना करिए। जी मैं पढ़ूं पढ़िए ना। आजबा आजाबा आजाबा शाबाश। आजबा कैसे वक्फ किया आपने, आप बताइए। जी एक ज़बर और एक अलीफ। एक ज़बर और एक अलीफ के साथ आपने इसको खींचकर दो हरकत जितना लंबा किया। 2 सेकंड। जब दो ज़बर आ जाएं, किसी हर्फ के ऊपर दो ज़बर आ जाएं तो उसको एक ज़बर और अलीफ के साथ यानी 2 सेकंड लंबा करके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर था आजबन आजबा, वक्फ की सूरत में आजबा, ठीक है। अच्छा, एक नया कायदा यहाँ पर कि जब गोल ता के ऊपर दो ज़बर आ जाएं तो इस गोल ता को हम हा साकिन में चेंज कर देते हैं, हा की आवाज में पढ़ते हैं वक्फ करते हुए, ठीक है। वक्फ करते हुए इस गोल ता की जो साउंड होती है वो हा में चेंज हो जाती है, ठीक है। कैसे चेंज होगी? जैसे अमानतन अमानह, ठीक है। अमानतन अमानह, ठीक है। मैं यहाँ पर एक और मिसाल लिखती हूँ तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसको हम अब वक्फन और वसलन कैसे पढ़ेंगे। ये लिख चलिए मैं पढ़िए जरा पढ़ूं कोई। मैं पढ़ूं क्या लिखे किधर लिखे जन्नतन जन्ना 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 जन्नतन जन्नह जन्नह, हा साकिन में चेंज। जन्ना जी चलिए हाँ सर नेक्स्ट देखिए ये वाला वर्ड। आसान नजर नहीं मतलब वर्ड किधर लिखती है नजर नहीं आ रही पता नहीं किधर देखिए पढ़िए। मैं पढ़ूं बकरा किधर लिखो बकरा नजर आ रही किधर लिखो वेट बारी बारी शमीम आप पढ़े। ये लफ्ज मुझे नजर नहीं आता लिखो बकरतन बकरा शाबाश। बकरतन बकरह, ठीक है। बकरतन तो इस बकरा कायदे की समझ आ गई आपको? कहीं पर भी आपको ये वर्ड मिले इस तरह से गोल ता पर दो ज़बर हो तो आपने उसकी आवाज को हा साकिन में चेंज कर देना है। बकरतन बकरह, जन्नतन जन्नह, अमनतन अमनह, ठीक है। तो ज़बर तनवीन का क्या फायदा हुआ कि अगर ज़बर तनवीन किसी भी हर्फ के ऊपर आती है गोल ता के अलावा तो हम उसको वक्फ की सूरत में एक ज़बर और एक अलीफ के साथ 2 सेकंड तक लंबा करके पढ़ेंगे। जैसे कि आजबा वक्फ की सूरत में, आबसा वक्फ की सूरत में, अज़ा वक्फ की सूरत में, बशरा वक्फ की सूरत में, ठीक है। और अगर गोल ता के ऊपर दो ज़बर आ जाती हैं तो फिर हम उसको हा साकिन में चेंज करेंगे। बकरतन बकरह, अमनतन अमनह, जन्नतन जन्नह,
ٹھیک ہے، اس طرح سے پڑھیں گے. چلیے اب آپ نے ہجے نہیں کرنے ہیں کسی نے بھی، اب آپ نے رما میں ہی پڑھنا ہے تاکہ ہمارے ٹائم کی بچت ہو اور ہم جلدی جلدی سے پڑھ سکیں. شہناز ساجد آپ آئیے جلدی سے. جی میں آبسا آباسا آباسن آباسا آبا ہرجن ہراجن آئین کو ہراجا نکالیے پلیز، باقی لوگ مائک میوٹ آبا کریں. آباسن آباسا ہراجن چلیے ہراجا ٹھیک ہے. مہاراجا یہاں پر ویوو کے نیم سے ہیں، پلیز اپنے نیم ری نیم کیجئے. مہرالنساء. ہاں جی پڑھیے. ہواجا احدا احد کیوں؟ ہم پہلے رواں پڑھیں گے. احدن، احدن احدا احا نہیں، احا یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہا پر ہم نے زور دے دیا اور تشدید لے آئے، بنا دیا. نہیں، آہا آہا احدن احدا. احدن احدا ابھی بھی احا ہو رہا ہے. احا کیوں ہو رہا ہے؟ آ الگ ہے، ہا الگ ہے. آہا. آہا ہاں جی. احدن. احدن وقف. احدا احدا کیوں؟ ہم نے ایک الف کے برابر لمبا نہیں کرنا، ہم نے دو سیکنڈ. جی آپ نے بھی کلاس آج لی ہے کیا؟ جی دو کل پرسوں سے. تو آپ نے کل پرسوں سے دوبارہ پریکٹس نہیں کی. راشدن وقف کی صورت میں 2 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں گے. لکھ لیں اس کو اپنے پاس. آپ لوگ یہ جی قرآنی قاعدہ نا اپنے پاس منگوائیں اور اس کے اوپر لکھیں. ٹھیک ہے، اگر جی ہم اپنا پورا قرآن درست کرنا چاہتے ہیں. چلیے جی نیکسٹ آئیے. سمارا آپ آئیں. سمارا آپ یہ سارا پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے. راشدن. را زبر را شین نہیں زبر ہجے نہیں شا. کرنے، ہجے نہیں ہاں کرنے. جی. راشدن راشدا اذن اذا بشرن بشرا بطرا بشرن بشرا. بشرا بطرن بطرا. موٹا نہیں کریں گے، با کو موٹا نہیں کریں گے. با کو بو نہیں، بطورن بطورا. بطرن بطرا. کڑا کی حرسن طرف نہ جائے. بطورن رن را ہی رہے، را نہ بن جائے. باجی جی اینا کون بولا ہے؟ مریم کے بولے. جی جی باجی میں کہہ رہی تھی کہ کیا میں پڑھوں؟ باری باری بات کریں. ہاں جی کون بات کر رہی پہلے یہ بتائیں. میں مریم. جی مریم. میں کہہ رہی تھی باجی کیا میں پڑھ لوں اب؟ چلیں آپ پڑھیے، آپ پڑھیے. اور حرسن وقفن حرسا را موٹا کر. حرسن وقفن حرسا کسر قاف موٹا صاد موٹا. قصصا وقفا قصصا. مرض مرضا وقفا مرضا. ہم میم بہت میں پڑھیں پڑھ گے. لوں؟ مرضا. ہاں جی چلیے بس. اینا میم میں آپ آئیے. پڑھ لوں؟ ہاں ویٹ آپ آئیے واو اینا. زبر وا، نہیں ہجوں کے بغیر پڑھ لیجیے. سین زبر سا وسا،
دو زبر تن وسطا وسطا آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ میں کہہ رہی ہوں ہجوں کے بغیر پڑھیں. وسطن وسطا بس ایسے پڑھیں. وسطا وسطا سون نہیں، سانس والی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. پن یہ ساؤنڈ ہونی چاہیے. طن وسطا وسطا آپ کا ہو رہا ہے وسطن، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وسطن وسطا. وسطا 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 دیکھیے تو اور تھون یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ایک سے ایسی ساؤنڈ رکھیے. تو وسطا وسطا تو اکیلا تو بولیں. نہیں ابھی سننا تو پڑھ رہی ہوں. تو بولیں. تو ہاں جی ایسے ہی وسطا. وسطا چلیے شططا شططا چلیے بس بارک اللہ فیک. باجی میں پڑھوں، شاطا ہے تو میں موٹا پڑھوں ہے. باجی، باجی پڑھوں میں. پڑھ لیجیے، ٹائم کافی ہو رہا تھا، میں نے کہا میں ہی پڑھ دیتی ہوں. چلے آپ پڑھ لیں. تابعن تابعا پہلے یہ ورڈ اصفن پڑھیے شاطن شاطن. تابعن تابعا اصفن اصفا سبقن. ایسے نہیں پڑھنا ہے، ایسے نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا جلدی جلدی سے اسپیڈ سے. تبعن نہیں، تبعن. ٹھیک ہے دیکھیے ٹائم ہمارا میرا خیال ہے 1 اور سے اوپر ہو گیا، تو بس اب ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ لوگ اس کے پیچھے پیچھے آپ لوگوں نے اس لیکچر میں یہ جو ہے نا اس کی تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے تو دیکھیے شططن شططا دونوں طا موٹے. ٹھیک ہے تبعن تبعا اسفن اسفا طبقا طبقا ملكا ملكا عملا عملا سلما سلما حسنا حسنا ثمنا ثمنا سفها سفها خطأ خطأ. ٹھیک ہے بس یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، کافی لمبا ہو گیا. اور بس آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ سب نے آئندہ جب بھی آنا ہے پریکٹس کے ساتھ آئیے، پچھلے لیکچرز کو دیکھیے، ان کو بار بار دہرائیے، اپنے پاس چھوٹی چھوٹی لائنیں چھوٹے چھوٹے سے فقرے لکھیے. جو باتیں جتنی بھی ٹپس کی ہیں وہ سب اپنے پاس لکھیں گے تو آپ کو یاد ہوگا، ادروائز کبھی بھی نہیں یاد ہوگا. جتنا مرضی بھی کوئی انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہو اس کو لکھنا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ الذی علم بالقلم. اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے علم سکھایا انسان کو؟ قلم کے ذریعے علم سکھایا. ہم قلم یوز نہیں کریں گے تو ہمیں علم کیسے آئے گا؟ مجھے بتائیے. ہم جب قرآن میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہوئی ہے والقلم وما یسطرون نون القلم وما یسطرون ہے، قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قلم کے بارے میں اگر کہا ہے تو اس کی امپورٹنس ہے. آپ لوگ یوز نہیں کریں گے آپ کو علم کیسے آئے گا؟ اس لیے سب سے گزارش ہے، چاہے ایج بڑی ہے چھوٹی ہے درمیانی ہے کچھ بھی ہے، ٹائم نکالیے اور اس کو لکھیے اپنے پاس تاکہ ہم بہترین قرآن پڑھ سکیں. ٹھیک ہے اگر ہم یہ کہیں ہماری مصروفیات ہیں، ہمارے گھر کے کام ہیں، ہماری فلاں فلاں ٹینشنیں ہیں، ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے، تو یقین کریں یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے. یہ آپ کے بنا بھی یہ سارا کچھ ویسا ہی رہنا ہے. آپ کے نہ ہونے سے بھی سب کچھ ویسا ہی چلتا رہنا ہے. دنیا رک نہیں جائے گی، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. آج آپ کی سانسیں ختم ہو جائیں تو آپ کے لیے اگلے جہان کے لیے کیا ہے؟ اگر قرآن آپ کے ساتھ نہیں ہے تو کوئی آپ کا ساتھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے آپ کا ساتھی. اگلے جہان کی فکر کریں، ان مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے اپنے قرآن کے لیے ٹائم نکالیں. پلیز اپنے قرآن کو درست کرنے کے لیے سیریس ہو کے تمام نوٹس کو تیار کریں، اس کے مطابق پڑھیں تو دیکھیں آپ انشاءاللہ ایک دن بہترین قرآن پڑھیں گے. لیکن اگر آپ قلم کو یوز نہیں کریں گے
اپنی نوٹ بک یوز نہیں کریں گے، آپ لوگ زبانی کلامی باتوں پر اکتفا کریں گے تو نہیں سیکھ سکتے آپ لوگ. پلیز ان باتوں کو سیریس لیجئے، مائنڈ مت کیجئے، لیکن سیریس لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نوٹ ڈاؤن کیجئے، ان پر عمل کیجئے. انشاءاللہ ایک دن آپ کو جب ان کا فائدہ ہوگا تو آپ کہیں گے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی میم سمیہ. ٹھیک ہے، اب ان باتوں کو اگنور بھی نہیں کرنا ہے اور اپنے جو ہے نا وہ مائنڈ بھی نہیں کرنا ہے اور جو ہے نا ان پر عمل نہیں کرنا ہے بس. ٹھیک ہے یہ چلیے قاعدہ کہ ٹھیک. نورانی قاعدہ، یہ کون سا قاعدہ ہے قاعدہ جسے پڑھا رہی ہیں آپ؟ یہ قاعدہ کون سا ہے؟ یہ دارالسلام کا قرآنی قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دارالسلام کا اچھا یہ میرے پاس ہے، لیکن یہ اس پہ اور ہے کچھ، کیا پتہ، یہ دارالسلام کا ہی میں نے لیا ہوا. نہیں یہ یہ اس پہ دارالسلام والا ہے. اچھا چلیے یہ کہاں سے کلاس کو ہے، کہاں سے ملے گا؟ یہ آپ کے آس پاس سے مل جائے گا، مکتبہ سے مکتبہ اسلامیہ سے بھی مل جاتا ہے ویسے تو، لیکن عام بک شاپ سے بھی مل جائے گا انشاءاللہ. کلاس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمین یا رب العالمین. رب ارحمهما كما ربياني صغیرہ. آپ کے والدین حیات ہیں یا آپ کے والدین وفات پا چکے ہیں، ہر حال میں ان کے لیے دعاؤں میں ان کو ضرور یاد رکھا کریں. جب آپ ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو آپ کے لیے خود بخود برکتیں انشاءاللہ نازل ہوتی ہیں انشاءاللہ. رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام.